کہ ایک شوہر غریب اپنی غریب بیوی کی لاش کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وداؤٹ ایمبولینس باپ اور بیٹا ایک عورت کی لاش کو کاندھے پر لے کر جا رہا ہے۔ لوگوں، یہ دنیا تم سے پوچھتی ہے کہ مسلمانوں تم کہاں ہو؟ آج یہ ملک پوچھ رہا ہے مسلمانوں تم کہاں ہو؟ سندھ کے راجہ نے ایک مسلم بچی کو گرفتار کر لیا۔ سندھ کا راجہ ایک مسلمان بچی کی عزت لوٹنا چاہ رہا تھا۔ اس بچی نے آواز دی، مسلمانوں تم کہاں ہو؟ ہزاروں کلومیٹر دور بغداد میں 16 سال کا ایک نوجوان محمد بن قاسم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر اس ملک میں اگر ایک 7 سال کی چھوٹی بچی اڑیسہ کے کالا ہانڈی میں ہمارے ہندو بھائی کی بیٹی بھوک سے مر جاتی ہے بھات بھات کہتے ہوئے، 7 دن تک کھانا نہیں ملتا، بھوک سے مر جاتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ڈی ایم صاحب کہاں ہیں، ایس پی صاحب کہاں ہیں، ڈی ایس پی صاحب کہاں ہیں، ایس ڈی او صاحب کہاں ہیں، فوڈ منسٹر کہاں ہے، فوڈ آفیسر کہاں ہے، راشن دکان کا مالک کہاں ہے، ودھایک اور ایم ایل اے کہاں ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں۔ میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ وہ اللہ کی بندی جب بھوک سے بھات بھات کہتے ہوئے دنیا سے چلی گئی، مسلمانوں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کہاں تھے؟ آج روزانہ بچیوں کی عزت لوٹی جا رہی، اس دیش میں اس کی ہتیا کی جا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں تم کہاں ہو؟ تمہیں دنیا آواز دے رہی ہے، تمہیں آواز دی جا رہی ہے۔ اگر تم نے اپنا فرض پورا نہ کیا، اگر تم نے اپنے کرتووں کا نرواہن نہ کیا، اتہاس بیان کرتے ہو، تاریخ بیان کرتے ہو، ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے اکابر ایسے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے، وہ سارے کے سارے اچھے تھے، لیکن ہمارا کام کیا پھچکا بیچنا ہے، ڈگڈگی بجانا ہے؟ کیا ہمارا کام اس تاریخ کو زندہ کرنا نہیں ہے؟ ہمارے بزرگوں نے چراغ جلایا تھا، تو کیا ہم ان بزرگوں کے چراغ کو پڑھتے پڑھتے اندھیروں میں اپنا سفر کریں، یا پھر ہم بھی نئے چراغوں کو روشن کریں؟ یہ ملک آپ کو آواز دے رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والی قوم آپ سے سچ بولنا سیکھنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا اس دیش کو تم سچ بولنا سکھاؤ گے؟ انشاءاللہ سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر تم نے اپنے حالات کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے معاملات کو، لین دین کو، زبان کو درست نہ کیا، اللہ نہ کرے مجھے ڈر ہے کہ مسجد اور مدرسوں کے ساتھ تم مٹا دیے جاؤ گے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر اس ملک میں اگر ایک 7 سال کی چھوٹی بچی اڑیسہ کے کالا ہانڈی میں ہمارے ہندو بھائی کی بیٹی بھوک سے مر جاتی ہے بھات بھات کہتے ہوئے، 7 دن تک کھانا نہیں ملتا، بھوک سے مر جاتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ڈی ایم صاحب کہاں ہیں، ایس پی صاحب کہاں ہیں، ڈی ایس پی صاحب کہاں ہیں، ایس ڈی او صاحب کہاں ہیں، فوڈ منسٹر کہاں ہے، فوڈ آفیسر کہاں ہے، راشن دکان کا مالک کہاں ہے، ودھایک اور ایم ایل اے کہاں ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں۔ میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ وہ اللہ کی بندی جب بھوک سے بھات بھات کہتے ہوئے دنیا سے چلی گئی، مسلمانوں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کہاں تھے؟ تم کہاں تھے؟ کیا اللہ نے تمہاری ہماری کوئی ذمہ داری نہیں دی؟ میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شوہر غریب اپنی غریب بیوی کی لاش کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وداؤٹ ایمبولینس باپ اور بیٹا ایک عورت کی لاش کو کاندھے پر لے کر جا رہا ہے۔ لوگوں، یہ دنیا تم سے پوچھتی ہے کہ مسلمانوں تم کہاں ہو؟ آج یہ ملک پوچھ رہا ہے مسلمانوں تم کہاں ہو؟ سندھ کے راجہ نے ایک مسلم بچی کو گرفتار کر لیا۔ سندھ کا راجہ ایک مسلمان بچی کی عزت لوٹنا چاہ رہا تھا۔ اس بچی نے آواز دی، مسلمانوں تم کہاں ہو؟ ہزاروں کلومیٹر دور بغداد میں 16 سال کا ایک نوجوان محمد بن قاسم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ آج روزانہ
بچیوں کی عزت لوٹی جا رہی اس دیش میں، اس کی ہتیا کی جا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، تم کہاں ہو؟ تمہیں دنیا آواز دے رہی ہے، تمہیں آواز دی جا رہی ہے۔ اگر تم نے اپنا فرض پورا نہ کیا، اگر تم نے اپنے کرتووں کا نرواہن نہ کیا، اتہاس بیان کرتے ہو، تاریخ بیان کرتے ہو، ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے اکابر ایسے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے، وہ سارے کے سارے اچھے تھے، لیکن ہمارا کام کیا پھچکا بیچنا ہے، ڈگڈگی بجانا ہے؟ کیا ہمارا کام اس تاریخ کو زندہ کرنا نہیں ہے؟ ہمارے بزرگوں نے چراغ جلایا تھا، تو کیا ہم ان بزرگوں کے چراغ کو پڑھتے پڑھتے اندھیروں میں اپنا سفر کریں، یا پھر ہم بھی نئے چراغوں کو روشن کریں؟ یہ ملک آپ کو آواز دے رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والی قوم آپ سے سچ بولنا سیکھنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا اس دیش کو تم سچ بولنا سکھاؤ گے؟ انشاءاللہ سکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں درد کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اور ایک بات سن لیجئے، اگر ہم لوگ صرف تاریخ بیان کرتے رہے اور اپنے کاموں کو انجام نہ دیا، اپنا کام نہ کیا، تو شاید مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے، اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو، شاید مسلمانوں بہت دن تک تم اس ملک میں پھر عزت کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہو گے۔ اگر تم نے اپنے حالات کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے معاملات کو، لین دین کو، زبان کو درست نہ کیا، اللہ نہ کرے مجھے ڈر ہے کہ مسجد اور مدرسوں کے ساتھ تم مٹا دیے جاؤ گے۔ میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس پہ ان کی تاریخ پڑھی ہے۔ میں آپ کو آواز دے رہا ہوں کہ اپنے ان جلسوں کو اپنے آپ کو بنانے اور سدھارنے کا ذریعہ بنا لیجئے، اپنے نیچر کو چینج کیجئے، اپنے آپ کو بدلیے، اور تیار کیجئے کہ اب صرف ہم مسلمان نہیں، ہمارا ہاتھ بھی مسلمان ہوگا انشاءاللہ۔ صرف ہم مسلمان نہیں، ہمارے پاؤں بھی مسلمان ہوں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرو میرے بزرگوں، ہم بھی مسلمان ہوں گے، ہمارا موبائل بھی مسلمان ہوگا انشاءاللہ۔ مسلمانوں، اپنے موبائل کو مسلمان بناؤ گے؟ میرے نوجوانوں، آج تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری کتنی طاقت ہے؟ میری قوم کے لوگوں، آئیے سچ اور ایمانداری کی بنیاد پر، کل بھی آپ نے اس ملک کو جیتا تھا، آج بھی جیتیں گے۔ طاقت اور پیسوں کی بنیاد پر نہ کوئی جیتا ہے اور نہ جیت پائے گا۔ ہتھیار کی بنیاد پر نہ کوئی جیت سکا ہے نہ جیت سکے گا۔ اگر جیتنا ہے تو محبت سے جیتنا سیکھو، محبت سے جیتنے والے ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پر محبت کے پودے نہیں، انسان کے دلوں میں محبت کے پودے اگایا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک میں ہم سب کے اور پوری دنیا میں ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیے گا۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔